الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادر عزیز، ذی الحج کا تیسرا جمعہ ہے اور اب اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ اسلامی جنتری کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوگا، اور اب یہ مہینہ جب ختم ہوگا ذی الحج کا تو اس کے ساتھ جو ہجری سال ہے 1445 کا یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد نیا سال 1446 ہجری شروع ہو جائے گا۔ 1446 ہجری سال گزرنے کے بعد، یعنی 1446 سال گزرنے کے بعد ہم ایک واقعے کی یاد بناتے ہیں، اور وہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ یاد منانا اور ہے اور سوگ منانا اور ہے۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ کا سوگ جائز نہیں۔ کسی کے وفات ہو جائے، فوتگی ہو جائے تو بس 3 دن تک وہ
سوگ منا سکتا ہے سوائے بیوی کے کہ اس کی عدت جو ہے وہ شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، اور وہ زیادہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی دوسری وجوہات ہیں، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کا بھی انتقال ہوگا، بھائی کا، بہن کا، ماں کا، باپ کا، بیٹے کا، بیٹی کا، سب کے لیے سوگ 3 دن کا ہے۔ اچھا، حضرت امام حسین کا سوگ ہم اس لیے بھی نہیں منا سکتے کہ ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ان کی شہادت ہوئی ہے، اور شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، قرآن کہتا ہے۔ تو جو آدمی شہید ہوا ہے اس کا تو سوگ نہیں منایا جاتا، اس کے ہاں اللہ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ یہ وہ قربانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ آ کے پوری ہوئی۔ وہاں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آ گیا تھا، لیکن وہ خون کا قطرہ جو باقی تھا، جو ڈیو تھا، جو ذمہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وہ آ کے پورا ہوا ہے یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد۔ علامہ اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرمایا کہ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ حرم خون سے رنگین ہو گیا کس کے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد ایک قربانی بیچ میں اور دی ہے اہل بیت نے، اور وہ ہے بنی عبد المطلب کے گھرانے کی قربانی۔ بنی عبد المطلب کے گھرانے میں عبد المطلب کے اولاد نہیں تھی، جو دادا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو بہت عرصہ گزر گیا، کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اچھا یہ خادم ہے بیت اللہ کے حرم کے، اس کی خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں، وہاں کے انتظامات کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا غلاف بناتے ہیں، اور اس کے دوسری ضروریات، ان کے ذمہ یہ ہے خانہ کعبہ کی خدمت۔ اولاد نہیں ہے، منت مانگی، اے اللہ اگر تو نے مجھے بیٹے دیے تو ایک بیٹا میں تیری راہ کے اندر قربان کروں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، پیدا ہو گئے۔ اللہ نے یکے بعد دیگرے ہر سال ایک بیٹا دیا، 11 بیٹے ہو۔ اب چونکہ منت مانی تھی تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ، وہ یاد ہے آپ کو، آپ نے منت مانی تھی کہ ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔
وہ پوری کرے آپ. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ 11 بیٹوں میں سے کس کو قربان کیا جائے. تو انہوں نے کہا برادری والوں نے کہ پرچے بنائے، سب کے نام لکھ کے، جس کا نام آئے گا اس کو قربان کر دیجیے گا اللہ کی. یہ یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے ہیں، اسلام ابھی نہیں آیا ہے، لیکن یہ لوگ مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لہذا مسلمان ہیں. ہوا سماکم المسلمین. پرچی ڈالی. پرچی جب ڈالی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، جو سب سے زیادہ سارے بیٹوں میں خوبصورت تھے، حسین و جمیل، ان کا نام نکل آیا. اب وہ گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ان کو تو آپ قربان نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا دوبارہ پرچی ڈالو. پھر پرچی ڈالی، پھر ان کا نام آیا حضرت عبداللہ. پھر تیسری دفعہ پرچی ڈالی، پھر انہی کا نام آیا. اب یہ لوگ پریشان، گھر والے تیار نہیں حضرت عبداللہ کے لیے، نام انہی کا آ رہا بار. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں. حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ ایک ترازو کے پلڑے میں لکھو حضرت عبداللہ کا نام پرچی، اور ایک میں لکھو 10 اونٹ کی پرچی. پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا. اس کے بعد انہوں نے 20 اونٹ کی پرچی ڈالی اور ایک پرچی پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا. پھر بھی عبداللہ کا نام آیا. یہاں تک کہ 90 اونٹوں کی پرچی ڈالی، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا، جو والد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب 100 اونٹ کی پرچی ڈالی ہے، ایک پلڑے میں 100 اونٹ اور دوسرے پلڑے میں حضرت عبداللہ کا نام، تب جا کر پھر وہ 100 اونٹ کی قربانی قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا. پھر 100 اونٹ کی پرچی لکھ دی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ قربانی کا سلسلہ چلا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. پھر بنی ہاشم کے اندر عبد المطلب کے گھرانے نے قربانی دی حضرت عبداللہ کی، اس کے بدلے 100 اونٹ. اگر آج کسی کا کہیں پہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کی جو دیت ہے وہ وہی ہے جو حضرت عبداللہ کے اس میں لکھ لی تھی 100 اونٹ کی پرچی. کسی کے قتل کے بدلے میں 100 اونٹ کی قیمت دی جائے گی آج بھی. یہ قانون ہے دنیا کے ہر عدالت کے اندر. وہ قانون جو اس وقت سے چلا آ رہا ہے وہ آج تک موجود. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قربانی ہوئی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا ابن الذبیحین. ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے سلام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابن الذبیحین، 2 قربانیوں والے آپ کے اوپر سلام کیا. اب صحابہ حیران. صحابہ نے بولا یہ کون تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فرمایا کہ اس نے جو ابن الذبیحین کہا ہے وہ اس لیے کہا ہے کہ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی جو میرے جد امجد دادا تھے، اور دوسری قربانی میرے والد کی تھی جس کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے. اس لیے مجھے ابن الذبیحین یعنی 2 قربانیوں والے کہہ کر پکارا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عجیب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی اسماعیل، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل.
اب تیسری قربانی دی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف سے۔ کب؟ یہ واقعہ ہے سن 60 ہجری کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی سن 60 ہجری کے، یہ اس کا واقعہ ہے۔ یہ تیسری قربانی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہاں حضرت اسماعیل نے قربانی دی، پھر حضور کے والد حضرت عبداللہ کی قربانی ہوئی، پھر اس کے بعد امام حسین کی قربانی۔ یہ اسلام ایسے ہی ہمیں تھالی میں رکھ کے نہیں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا تو اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ آیا خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اب وہاں بہت سارے قبیلے جو آباد تھے عرب کے اندر، بہت سارے قبیلے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے قبیلے کے آدمی کو بلاؤ، کسی نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے آدمی کو بلاؤ، کسی نے کہا ہمارے قبیلے کے آدمی۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور عجیب صورتحال پیدا ہو گئی کہ قریب تک کہ مورخین نے لکھا ہے تلواریں نکل آتی اور مسلمانوں میں جنگ شروع ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی، جنازہ رکھا ہوا، لیکن یہ باتیں شروع ہو کہ بھئی خلیفہ اب کون ہوگا۔ تو قریب تک تلواریں نکل آتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا روب دبدبا تھا، وہ آئے مجمع میں سے نکل کر اور آ کے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کروں۔ پھر جتنے آپ کے قبیلے کے لوگ تھے ان سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کری۔ اس کے بعد جتنے بھی عرب کے قبیلے تھے سب نے بالاتفاق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، کوئی ادھر بے ہوش ہو گیا، کوئی ادھر بے ہوش ہو گیا، کوئی جنگل میں جا کے کھڑا ہو گیا، کوئی دھوپ میں کھڑا ہو گیا۔ عجیب ماتم کا سما تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ تحت حی و میتہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت بھی پاکیزہ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد جا کر لوگوں کو ہوش آیا کہ ہاں واقعی، کیونکہ اتنا بڑا سانحہ تھا، دنیا کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑے نبی اور پیغمبر افضل الانبیاء، وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد لوگوں کو ہوش آیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹھے آپ، ایسے ہی بیٹھ گئے مسجد نبوی میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبوی کے اندر ہی تھا۔ سارے صحابہ جمع ہو، 3 دن تک آپ کی تدفین نہیں ہوئی، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ خطاب کیا، بہت ہزاروں لوگ ہیں، جس کو پتہ لگ رہا ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تاریخ خطبہ ہے، تاریخ الفاظ، فرمایا کہ ان کنتم تعبدون محمد فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، تو سمجھ لو آج تمہارا معبود چلا گیا، تمہاری عبادت بھی ختم، معبود بھی ختم۔
وَإِن كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهَ، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شریعت بتانے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، اسلام کا طریقہ بتلانے کے لیے یہاں پر آئے تھے، تو آج تمہاری عبادت بھی زندہ ہے، آج تمہارا معبود بھی زندہ ہے، تمہاری ذمہ داری بھی زندہ ہے۔ اس کے بعد جا کے لوگ جو تھے وہ مطمئن ہوئے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے یہ جڑا ہوا ہے خلفائے راشدین کے دور کے ساتھ، دور خلافت راشدہ۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، تو آپ کے اوپر تو وحی آتی تھی، ہر کام آپ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب نظام خلافت، نظام حکومت اب کیسے چلے گا؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ یہ اب قائم ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد 4 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے جو بھی کسی ایک چیز کا انکار کرے گا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ خود متعین فرما دیا۔ نمبر 1 ہے قرآن، جس کو ہم ضابطۂ حیات کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے سنت رسول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی آپ کی جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ ہے قرآن، اس پر عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ بن گیا اسوہ حسنہ۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ یہ تیسری چیز یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ بھی شریعت ہے جو میں نے عمل کیا، اور جس طریقے کے اوپر خلفائے راشدین چلے، صحابہ کرام چلے، کیونکہ صحابہ کرام کون ہے؟ راستہ دکھانے والے، راہبر ہے۔ آج کل تو ہمارے راہبر ہی بگڑے ہوئے، ایسے راہبر ہیں جو سیدھے جیل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ۔ کل میں نے ایک تصویر دیکھی، ایک عالم کا بیٹا مرنے کے بعد اپنے باپ کی قبر کو چوم رہے، وہ حالت ایسی بالکل جیسے سجدے والی حالت ہو۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں، یہ دیندار لوگوں کا حال ہے۔ راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ، راہ چلنا راہ رو کا کام ہے۔ آپ کو تو راستہ بتا دے گا راہبر، جو اللہ والا ہے، جو اولیاء اللہ ہے، وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے، چلنا اس کے اوپر آپ کا کام ہے۔ جب مولانا احترام اللہ تھانوی صاحب انتقال سے پہلے یہاں پر آئے پچھلے سال، تو وہاں بہت سارے سب لوگوں کو بیعت کیا، مرید ہوئے، لوگوں نے کہا ہمیں بیعت کر دیں، تو انہوں نے بیعت کیا سب کو۔ تو جب انہوں نے بیعت کر دیا تو مجھے کہا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، سب کے سامنے کہا، فرمایا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں میں نے بیعت کر دیا ہے، تمہیں میں نے یہاں پہ خلافت دے دی ہے، تمہارا ظاہر میرے سامنے ہے، تمہارا باطن مجھے نہیں پتہ، باطن تم نے اپنا صحیح کرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی آدمی تنہائی میں کیا کر رہا ہے وہ
تو آپ کے پیر کو نہیں پتہ، آپ کو مرشد کو نہیں پتہ، آپ گھر میں کیا کریں؟ تو ایک ظاہر ہے وہ تو آپ کا مرشد، آپ کا جو رہبر ہے وہ صحیح کر دے گا، لیکن باطن کے لیے وہ آپ کو بتا دے گا، باطن صحیح کرنا آپ کی ذمہ داری۔ تو ہمارا کیا ہے، اب یہ جو قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، جو میں نے بتایا، کل میں نے تصویر دیکھی، قبر کو سجدہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو باپ کی محبت میں وہ باپ کی قبر کو جو ہے بوسہ دے دیا۔ بھائی آپ باپ کی محبت میں اللہ کی محبت کو پیچھے چھوڑ گئے، یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ سب کو سجدہ کرنا حرام۔ تو ایسی محبت جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کسی سے بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، آپ نے کسی کا ہاتھ تھام دیا، یہ آپ کو لے جا کے جنت میں چھوڑ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں، بلکہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خود بھی جنت میں جائے گا نہیں، آپ کو کیا لے کے جائے گا۔ فرمایا کہ راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے، اور لے چلے گا راہبر تجھ کو دوش پر، راہ رو یہ تیرا خیال خام ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راہبر ہیں، کس کے؟ امت کے، راستہ بتانے والے۔ میں نہیں کہتا، حدیث کہہ رہی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، سارے کے سارے صحابہ، یعنی اب آپ یہ دیکھیے، ایک دفعہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، ایک وہ ٹائی لگائے ہوئے، کوٹ پیٹ پہنے ہوئے، ہاتھ پہ بریف کیس نوٹوں سے بھرا ہوا ہوگا، بوٹ ووٹ پہنے ہوئے، ایک صاحب آ گئے میرے پاس، وہ بہت لمبی گفتگو کی، آخر میں مجھ سے کہہ رہے ہیں یہ بتائیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 2 جنگیں ہوئی ہیں، آپ بتائیے حق پہ کون تھا؟ حضرت مولانا، یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہہ رہے کہ شیخ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ حق پہ تھے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ حق کے اوپر تھے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں موچی ہوں، جوتے کاٹتا۔ انہوں نے کہا تو اپنے جوتے کاٹتا رہے، میں یقین دلاتا ہوں کہ قبر میں تجھ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں سوال نہیں، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہے۔ یعنی ہم کس چکر میں پڑے ہوئے، ہم اس چکر میں پڑے ہوئے، مولوی صاحب ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے۔ ایک مجھے فون آیا، انہوں نے سوال کیا کہ حدیث اور قرآن سے ثابت کرے کہ عورتیں یہاں پہ ہاتھ باندھنا چاہیے عورتوں کو۔ میں نے بولا اللہ کے منتے کیا ہو گیا تجھے، یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کی بات ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ وہ تو پھر بہت لمبی اسٹوری ہو گئی۔ تو مجھے بس کے اندر وہ صاحب کہہ رہے کہ یہ بتائیے حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا کون سا؟ خیر میں نے ان کو بہت ساری تفصیل بتائی۔ میں نے کہا کہ اصحابی کالنجوم، حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اپنی چھتری کے نیچے لے لیا کہ تمام صحابہ حق پر، تمام، کوئی بھی نہیں، سب آ گئے اس کے اندر۔ اور کل نجوم کا مطلب کیا ہے؟ راستہ بتانے والے، راہبر۔ راہبر وہی تو ہوگا جس کو خود راستہ پتہ ہو۔ فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیہم اہتدیہم، تم ان میں سے جس کا بھی دامن پکڑ لو گے، جس کے بھی صحابی کے پیچھے چلو گے، تمہیں ہدایت پائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات فرمائی۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی نے ایسا کیوں کیا، حضرت معاویہ نے ایسا کیوں کیا، حضرت عائشہ نے ایسا کیوں؟ بھائی
کس چکر میں پڑے ہوئے؟ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ 24 نبی سخن اہل دل مگو کے خطاس، 24 نبی سخن اہل دل مگو کے خطاس، سخن شناس نہیں دل برا خطا ایجاز۔ جب تمہیں صحابہ کے اندر اولیاء اللہ کے اندر اختلاف نظر آئے تو کہہ دو بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آیا، وہ ہم سے بہت بڑے، ختم، وہ حق پر ہے، ادنا سے ادنا۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی ادنا، سب کوئی ادنا نہیں، سب بڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آج ہو رہی ہیں، کس نے شروع کی؟ صحابہ نے شروع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خطبے سے پہلے اذان تھی؟ نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خطبے سے پہلے اذان تھی؟ نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خطبے سے پہلے اذان تھی؟ نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کی۔ حضرت سعد ابن وقاص جب گورنر بنا کے جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہاں تم جاؤ گے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن سے فیصلہ۔ فرمایا کہ بہت اچھا ہے۔ فرمایا کہ قرآن میں نہیں ہوا، وہ تمہیں مسئلہ قرآن میں نہیں ملا، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں۔ فرمایا کہ پھر اگر میری سنت پہ بھی تمہیں نہیں ملا، اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری شریعت کی بنیاد کن کن چیزوں پر ہے، خالی قرآن پر نہیں ہے، خالی حدیث سنت پر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ بتا دیا، ایک اصول بتا دیا۔ آج کوئی چیز ہو جائے، جب جہاز بنا ہے، لاؤڈ اسپیکر بنا ہے، ہمارے سفید داڑھی والے بزرگ جانتے کتنے جھگڑے ہوئے، ہم ہی لوگ کہتے تھے، ہمارے جو اوپر کے لوگ تھے مولوی کہتے تھے کہ بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ نمازی نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں حرم میں نماز ہو رہی ہے، دنیا کے ہر خطے میں نماز۔ فیصلہ کون کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے؟ صحابہ آئیں گے؟ نہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص نے فرمایا کہ اگر قرآن میں بھی مجھے نہیں ملا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی نہیں ملا تو پھر میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اجتہاد کروں۔ یہ ہے تو ہماری جو شریعت کی بنیاد ہے وہ صرف قرآن پر نہیں ہے، حدیث پہ نہیں ہے۔ قرآن، حدیث اور ائمہ مجتہدین کا قیاس۔ ائمہ جمع ہے امام کی، اور امام وہ جو تنخواہ والا ہے وہ نہیں، وہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم ہے، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام اور اب آج کے دور میں دیکھیں تو ہمارے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابرین ائمہ، انہوں نے اجتہاد کیا ہے کس کی روشنی میں؟ قرآن اور سنت کو سامنے رکھتے ہیں۔ بس میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو دور خلافت ہے یہ منطلق ہے کس سے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے۔ آپ نے منصب سنبھالا اور منصب سنبھالتے ہی فتنہ شروع ہو گیا۔ دو فتنے شروع ہوئے، ایک فتنہ نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے، مسلمہ ابن کذاب، ایک عورت تھی اسے بھی دعویٰ کیا اور کئی لوگوں نے دعویٰ کی۔ دوسرا فتنہ لوگوں نے کہا بھائی ہم عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
پیسہ نہ ہو ملک چل سکتا ہے، الشب سوسائٹی چل سکتی، مسجد چل سکتی. 2 مہینے ہو گئے پیسہ نہیں ہے، رکا ہوا ہے کام. لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. بلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیت صحابی میں، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضرت عمر نبی ہوتی. بلایا، پوچھا عمر کیا کرے؟ لوگ کہہ رہے بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ امیر آدمی، غریب تھوڑی دے گا. امیروں کو تو کافی ہے قوانین گورنمنٹ، وہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ کہاں سے راستہ نکالے بچاؤ، ٹیکس نہ دے، زکوٰۃ دے. ہمارے یہاں مینٹیننس نہیں دیتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات اپنی جگہ صحیح کہی، لیکن ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی لوگوں نے اسلام قبول کیا، ابھی حضور کا وصال ہوا، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اگر اس وقت آپ نے سختی کی، ادھر آ جائیے حضرت، ادھر آ جائیے. اگر آپ نے سختی کی اس وقت تو اندیشہ ہے کہ کہیں لوگ اسلام چھوڑ کے نکلنا نہ شروع کر دیں، اسلام سے نکل نہ جائیں. اب سنیے، حضور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طنز کیا حضرت عمر فاروق. اسلام سے پہلے تو بڑی باتیں کرتا ہے، بڑی بہادری کی جرأت کی باتیں کرتا، اور ابھی جو ہے وہ بزدلی دکھا رہا ہے. فرمایا کہ نہیں، اگر زکوٰۃ کے اندر کوئی ایک رسی بھی آ رہی ہوگی اور کوئی رسی دینے سے بھی اگر انکار کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں. اور جب جہاد کیا ہے لوگوں کو کہا دو، نہیں تو پھر ابھی تمہارا کام تمام ہو جائے گا. تو فرمایا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ابو بکر نہیں ہوتے تو عمر تو ہلاک ہوتا. مطلب میں بتا رہا ہوں بصیرت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بصیرت سے کام لیا انہوں نے کہ نہیں، اس وقت اگر آپ نے مملکت کو چلانے کے لیے، نظام سلطنت کو چلانے کے لیے اگر سختی نہیں کی تو نظام نہیں چل سکتا. ہمارے پوچھ رہے تھے امام صاحب کیا کرے ہوئے آج کل یہ مسائل ہو رہے ہیں. میں نے بولا ڈنڈا، ماشاء اللہ یہ قوم تو بھائی ڈنڈی کی یاد. تو بعض جگہ میں بتا رہا ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نرم رویہ اختیار نہیں کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر آپ نے نبوت کے فتنے کو بھی کچلا، اور آپ نے جو زکوٰۃ نہ دینے والے لوگوں کا فتنہ تھا اس کو بھی کچلا. فرمایا کہ نہیں، میں جو ہے زکوٰۃ ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی آئے، ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی، مورخین نے لکھا ہے ایک صحابی آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ میری ساری نیکیاں لے لیں اور غار ثور کی نیکی مجھے دے دیں. غار ثور کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت، یعنی آپ کوئی مثال نہیں ہے عشق رسول کی. آپ غار ثور کے اندر قیام کیا، راستے کے اندر قیام کر رہے ہیں، رات کا ٹائم ہوا، سو گئے. غار میں جو سوراخ تھے انہوں نے کمبل لے کے اس کے ٹکڑے کیے، جگہ جگہ کپڑے سے سوراخ بند کر، سانپ کا خطرہ، کیڑوں کا خطرہ، سوراخ بند. ایک سوراخ رہ گیا، سب چیزیں ختم ہو، نہ پتھر نہ کپڑا، کچھ نہیں. اور سبحان اللہ، مؤلف نے لکھا ہے آپ کی گود کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا، آپ نے پاؤں پھیلائے ہوئے، اور وہ غار کا جو ایک سوراخ تھا اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا، ایڑی. وہ غار تھا، جنگل والے جگہ تھی، پہاڑی علاقہ تھا. سانپ آ گیا، سانپ نے کاٹ لیا.
برداشت کی حد ختم ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کے رخسار مبارک کے اوپر پوچھا کیا ہو گیا ابو بکر؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس ایسے. وہ ایک صاحب آگے تو اس نے تم نے مجھے اٹھائے. حضرت آپ کی نیند خراب ہے. آج تو ہمارے رات کو 2 بجے امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. بھائی حضرت صاحب آ جائیے ذرا. فرمایا حضرت آپ کی نیند خراب ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہونا گوارا نہیں کیا. اپنے پاؤں کے اوپر سانپ سے ڈسوانا جو ہے وہ گوارا کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ ادھر لو. اپنا لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے! ایسا مرہم دنیا میں، ایسا فضیلت والا مرہم کہ آپ کا لعاب دہن جو ہے وہ لگا آپ کی ایڑی کے اوپر، ماں ختم، زخم ختم سب. میں یہ بتا رہا ہوں یہ تھے صحابہ کرام. تو یہ جو ہم ایک قربانی کر کے آئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں، اب ہم دوسری قربانی کی طرف جا رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. تو ان کی قربانی منسلک صحابہ کے دور سے، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں باقی چاروں خلفاء کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.